اب اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ آیت نمبر 17 جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مومنین کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے، ان کی صفات۔ کیا صفات بیان فرما رہا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ مومن کون لوگ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق لوگ کیسے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق قرار پاتے ہیں؟ ان کی نشانیاں، ان کی صفات آیت نمبر 17 میں اللہ بیان فرماتا ہے۔ الصابرین، پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ والصادقین، اور وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، سچ بولنے والے۔ والقانتین، اور مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں، ادب کرنے والے ہوتے ہیں، با ادب لوگ ہوتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخری نشانی بیان فرمائی کہ والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت بیدار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ والوں کی۔ صبر کرنے والے یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہوتے ہیں تو طرح طرح کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور اس پر استقامت رکھنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ان مواقع پر جب مشکلات کا سامنا ان سے ہوتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ کی معصیت میں شمار ہوتی ہیں، گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، ان سے بچے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کر اور نیکیوں پر ثابت قدم رہ کر۔ اور صادقین، متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے قول کے اندر بھی سچے ہوتے ہیں، اپنے ارادوں کے اندر بھی سچے ہوتے ہیں، اور اپنی نیتوں کے اندر بھی سچے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ سچائی کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے دل و دماغ کے اندر بھی وہ سچے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، اپنے مومن بھائی کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں، جس کا حکم قرآن مجید سورۃ الحجرات کے اندر بھی آیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان کیا ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے ارادوں میں، اپنی نیتوں میں، اپنے قول میں، اپنی بات میں ہر لحاظ سے وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور قانتین ہوتے ہیں، قانت کہتے ہیں فرما بردار کو، با ادب کو، جو اپنے آقا کی ہر بات کو مانے، تسلیم کرے، وہ ہوتا ہے قانت۔ اور منفقین، انفاق فی سبیل اللہ پر سورۃ البقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کتنے فوائد و ثمرات ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا ثواب ہے، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا آداب ہیں، تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے 2 رکوع تھے، مکمل تفصیل سے ہم نے پڑھے۔ تو جو متقی اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ
ان کی ایک صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیتا ہے وہ آگے خرچ کرتے ہیں۔ اور آخری نشانی اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے بیان فرمائی اللہ والوں کی، وہ کیا کہ وہ سحری کے وقت بیدار ہو کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور استغفار کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو خاص طور پر الاسحار کا لفظ ذکر کیا گیا، ویسے تو استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بخشش طلب کرنا۔ یہ جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ انسان گناہ کرے یا نہ کرے، ہر وقت استغفار کرتا رہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گناہ کر کے ہی استغفار کریں، ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ایک استغفار ہے، یہ ہر حال میں انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو تو پھر آپ نے کرنا ہے، کوئی اللہ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا ہے، یا کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر ہی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی، نہیں۔ اللہ کا شکر کرنا بھی مستقل عبادت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا بھی ایک مستقل عبادت ہے، جس طرح سے دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نقل فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم، معصوموں کے معصوم، امام المعصومین، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ 70 مرتبہ ایک دن میں اس سے بھی زائد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں فرماتے تھے جب آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے؟ انبیاء کرام تمام کے تمام کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو گناہ کرنے نہیں دیتا، ان کے دل میں ایسے جذبات پیدا نہیں کرتا کہ وہ کسی غلط کام کی طرف، اللہ کی معصیت کی طرف متوجہ ہوں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو آپ بظاہر خلاف اولا کاموں یا ترک اولا کی وجہ سے استغفار کیا کرتے تھے، ایک کام نیک ہے اور ایک اس سے اچھا نیک کام ہے، تو کبھی آپ اچھے نیک کام کو چھوڑ کے تھوڑا ہلکے والا نیک کام کرتے تھے تو اس وجہ سے آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر کے ایک کم تر چیز کو آپ پسند فرما لیتے، اس میں آپ استغفار کرتے کہ یا اللہ یہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میرے پاس اس عمل کو انجام دینے کا ایک اور بھی اچھا بہتر طریقہ تھا لیکن میں نے اس کو نہیں کیا۔ یا بعض اوقات آپ امت کی تبلیغ، کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معمولات، ازواج مطہرات کے حقوق، جہاد اور اس طرح کے دیگر کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ استغفار فرماتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ جیسا کہ سورۃ الضحیٰ کے اندر آیا کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ جو ہے آپ کے گزشتہ لمحے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتر ہوگا، یعنی کہ آپ کی جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہر آنے والے لمحے میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو جو گزشتہ لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ کا درجہ پہلے اس کرنٹ درجے سے کم ہوتا تھا تو آپ اس درجے پر استغفار کرتے تھے کہ میں اس مقام پر تھا، اب مجھے اللہ نے اور بلند مقام پر فائز فرما دیا۔ جتنا عرصہ میں نچلے مقام پر رہا تو یقیناً میں کم تر درجے پر تھا، تو اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے۔ یا پھر آپ اس لیے اللہ تعالیٰ کا استغفار فرماتے
کہ اللہ کی نعمتوں پر کما حق ہو شکر ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کا جو حق ہے شکر ادا کرنے کا، وہ ادا کرنے کا جو حق ہے وہ کوئی انسان اپنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس طرح سے شکر ادا کر سکے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، جس قدر بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا استغفار آپ فرماتے ہیں، یا پھر تواضعاً انکساری کے طور پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ رہتے اور استغفار فرمایا کرتے۔ یہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ استغفار بھی ایک الگ سے مستقل ایک عبادت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے، اور ہر دعا کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے حضور علیہ السلام کی دعا میں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، حالانکہ آپ گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے معافی طلب کرنا یعنی استغفار کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے۔ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سہون یا عمدن، بھول کر یا جان بوجھ کر، صورتاً یا حقیقتاً، ظاہری طور پر یا پوشیدہ طور پر، کبھی بھی نبی کی ذات سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے استغفار کرنا، نبی کا استغفار کرنا، وہ کیا ہے؟ محض عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے سورۃ النصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ، اس سورت کے اندر آخر میں کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اے حبیب اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرتے رہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کر رہے ہیں؟ اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرنے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مومنین کی ایک صفت بیان کر کے دراصل پڑھنے والوں کو اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ استغفار ہر وقت عبادت ہے، لیکن ایک لمحہ دن کے اوقات میں، رات و دن کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس کو انجام دیں گے استغفار کے فعل کو، تو یہ آپ کے لیے زیادہ باعث ثواب اور زیادہ قبولیت کا مقام رکھے گا۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کو جب تیسرا حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی میرے بندوں میں سے ایسا جو اس وقت میری عبادت میں ہو اور مجھ سے استغفار کر رہا ہو، کوئی دنیا کا سوال کر رہا ہو، کوئی رزق طلب کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول کر ارشاد فرماتا ہے ہر رات۔ اور امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں کہ جس نے تہجد کی نماز پڑھی اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا، اس کا نام سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام المستغفرین بالاسحار کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔